اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. جزا الله عنا محمدا صلى الله تعالى عليه وآلہ وسلم ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو درجات كفيلة. صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز و دوستو، رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر
مختلف موضوعات اور مختلف عنوانات پر اور مختلف انداز میں صلاحیت رکھنے والے، ان کی آپ زبانوں سے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پروگرام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر گفتگو سماعت فرما کر اپنے ایمان کو تر و تازہ کر رہے ہو اور دنیا کی فکر کے ساتھ آخرت کی فکر کے بارے میں ان پروگرامات کی برکت سے، ان دینی مجالس کی برکت سے اللہ نے ہمیں سوچنے کا اور آخرت والی زندگی کو کامیاب بنانے کا اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ساری کائنات کے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے، اور اللہ کے نبی ساری کائنات کے انسانوں کے لیے آئے، نہ کہ امیروں کے لیے، نہ کہ غریبوں کے لیے، نہ کہ اپنوں کے لیے، نہ کہ پراؤں کے لیے۔ جس نے اس زندگی کے اندر آنکھ کھولی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ اللہ پر ایمان لے کر آئے تو اللہ کے نبی کو بھی برحق ماننا پڑے گا اور خاتم النبیین ماننا پڑے گا، نبیوں میں اعلیٰ ماننا پڑے گا۔ ساری کائنات کی سرداری کا تاج اللہ نے ان کے سر پہ پہنایا، یہ ماننا پڑے گا۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تو آئے گی لیکن نیا نبی کوئی نہیں آئے گا، اس پر بھی ایمان رکھنا پڑے گا۔ پہلے نبی دنیا میں تشریف لاتے اور ان کی آمد جب ہوتی اور جانے کا وقت آتا تو نبوت کا دروازہ کھلا چھوڑ کے جاتے اور اللہ کی طرف سے پیغام دے کے جاتے کہ بس اب نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، ابھی نبی آئیں گے۔ پھر اپنے اپنے وقت مقررہ پر اللہ پیغمبروں کو، نبیوں کو دنیا میں بھیجتے، پھر اپنے اپنے وقت کی زندگی گزار کر اپنے اپنے وقت کے لوگوں سے، وہاں کی رہنے والوں سے مخاطب ہوتے اور ان کے اندر جو کمیاں دیکھتے، ان میں جو کوتاہیاں دیکھتے، اسی پر گفتگو کرتے۔ بسم اللہ۔ جیسے ہمارے ہاں زور پکڑا سود نے، اب میں وہاں نماز کے واجبات ادا کروں تو معاشرے کو جس چیز کی ضرورت ہوگی مجھے اسی پر گفتگو کرنی پڑے گی۔ اگر میرے ہاں معاشرے میں، میرے ارد گرد کے ماحول میں اولاد ماں باپ کی نافرمانی کر رہی ہے، میں ان کو روزے کے فضائل سناتا رہوں، اور انسان اگر روزہ رکھے اور ماں باپ کی نافرمانی رکھے، اللہ اس کی نمازیں نہیں قبول کرتا، روزے تو دور کی بات ہے۔ اگر ہمارے ہاں اللہ کی توحید پر ہمیشہ سے انگلی اٹھتی آئی ہے اور یہاں معاملہ رب کی توحید کا ہو اور وہاں ہم بات اعمال صالح کی شروع کر دیں، تو اعمال صالح کی بنیاد بھی تو اللہ کی توحید پر ہے۔ اگر عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت مضبوط ہے تب اعمال صالح کی اہمیت ہے، نماز روزے کی اہمیت ہے، حج زکوٰۃ کی اہمیت ہے۔ وگرنہ بیت اللہ کا طواف تو آج سے پہلے بھی کیا جاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی، اور اسی طریقے سے رب کو تو رب مانتے تھے، اور پچھلی قوموں پہ نماز بھی تھی۔ یہ ساری چیزیں شروع سے چلتی آ رہی ہیں، لیکن اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کے بھیجا،
جو ایک پیغام اور مشن دے کے بھیجا، جو ایک پروگرام دے کر بھیجا، اس وقت کے حالات کی ضرورت، بیٹوں کی اہمیت تھی، بیٹیاں اہمیت کے قابل نہیں سمجھی جاتی تھی، اللہ نے اپنے نبی کو بیٹے دیے، واپس بلا لیے، اور بیٹیاں ہمیشہ کے لیے دے دی، اور ان کی تربیت، ان کے پیار کا انداز اپنے نبی کے ذریعے کروایا، تاکہ آنے والوں کے انسانوں کو پتہ لگ جائے کہ بیٹی ایک کا روپ اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت بن کے آتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس وقت آ کر مذمت کی، شراب پی جاتی تھی، سود پر کاروبار تھا، آتے تو یہ حکم نہیں دیا کہ شراب ختم کر دو، اگر آتے حکم دیتے شراب ختم کر دو تو کہتے کس کے ڈر سے کرے؟ تیرے ڈر سے، تو خود یتیم ہے۔ پہلے اللہ کی ذات اور پہچان، اس معبود کی حقیقت کو کھولا، اس کی تعریف بیان کی، وہ رب ہے، زمین اس کی ملکیت، آسمان اس کے قبضے میں، حکومت سمندروں پہ اس کی، سمندروں کی مخلوق پر حکومت اس کی، ہواؤں فضاؤں پہ اس کی حکومت، اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا وہ ہے، چاہے زندہ کر دے، چاہے مار دے، چاہے مرے ہو کو زندہ کر دے، چاہے زندوں کو مار دے، اور وہ رب ہے، وہ چاہے خشک پتھروں سے پانی نکال دے، وہ چاہے بنجر زمینوں سے ہریالی نکال دے۔ پہلے اللہ کی ذات کی عظمت بتلائی۔ اگر مشرکین کو اللہ کی ذات کی پہچان ہوتی تو اللہ کے مقابلے میں ان کو کھڑا کرتے کہ جن کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ان کی تو مذمت فرمائی، فرمایا وقودها الناس والحجارہ، یہ جتنے کے جتنے تم نے پتھر بنائے ہوئے ہیں، اور جتنے یہ اللہ جل شانہ کی منشا کے خلاف، اس کی مرضی کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ کی ذات اس کی توحید کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، سارے کے سارے جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ مذمت کی۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ فرما رہے ہاں اگر تم اس سے پھر گئے، باز نہ آئے، اور جو ہم نے تمہیں بتلایا، اللہ اکبر، پھر اپنا انجام دیکھ لو، اس جہنم کے اندر تمہیں ڈالوں گا جس کا ایندھن میں نے انسانوں اور پتھروں کو بنا رکھا ہے، اس میں ڈالوں گا تمہیں۔ مذمت کی۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ کہتے ہو قرآن من گھڑت ہے، تو پھر آ جاؤ، اب خود بھی آ جاؤ، اور جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کو بھی بلا لو، اس قرآن جیسی تم ایک صورت ہی بنا کر دکھا دو، آؤ سارے پھر۔ جو بنیادی نقص تھا، جو بنیادی کمی تھی، جو بنیادی غلطی تھی، اللہ نے وقت کے نبی کو بھیجا اور اس غلطی کو ختم کرنے کے لیے بھیجا۔ کوئی پیسے کا خدا بنا کے بیٹھا تھا، کوئی میرے عزیز و عزت کا خدا بنا کے بیٹھا تھا، کوئی بیماری سے شفا کا خدا بنا کے بیٹھا تھا، کوئی نحوست کو دور کرنے کا خدا بنا کے بیٹھا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور سب سے پہلے آپ کی زبان سے اعلان فرما دیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ جتنے پتھر ہے، انسان ہے، یہ لوہا، یہ جن، انسان، فرشتے ہیں، سارے کے سارے ان کی طاقت اللہ کے قبضے میں ہے۔ جھگڑے شروع ہو گئے۔ اس وقت بھی لوگوں نے کہا تھا، اس وقت بھی لوگوں نے میٹنگیں کی تھی، اس وقت بھی لوگوں نے مشورے دیے تھے، اچھا والا نظام چل رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، گھر کا نظام اچھا چل رہا ہے، اس نے نیا آ کر نیا پٹورا کھول دیا، اس نے آ کر نئی کہانی شروع کر دی، انہوں نے آ کر نئی بات شروع کر دی۔ لیکن نبی استقامت کا پہاڑ ہوتا ہے، اور یہی پیشن گوئی لے کر حضور کے پاس آئے تھے۔ عرض کرنے لگے، آپ کہتے ہو اللہ کو ایک مانو، ہم مانیں گے، آپ کہتے ہیں اس کی عبادت کرو، ہم اس کی عبادت کریں گے، آپ کہتے ہو اس سے ڈرو، اس سے ڈریں گے، کسی اور سے نہیں ڈریں گے، لیکن آپ بھی ہماری بات مان جائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتاؤ تمہاری کیا بات ہے؟ اب وہ کیا کہنے لگے کملی والے، ہم کلمہ تو پڑھیں گے، تیرے اللہ کی عبادت کریں گے، تیرے رب کی توحید پر ایمان لائیں گے، تیرے نبی کی رسالت کو تسلیم کریں گے، لیکن ہمیں زنا کرنے کی عادت ہے، ہمیں تھوڑی سی اجازت دے دی جائے، کبھی کبھار کر لیا کریں۔ آپ نے فرمایا آگے بولو،
انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جہاں کہے گا بڑے بھائی کھڑے ہو جائیں گے، تیرے رب کی توحید کے لیے اکڑ جائیں گے، گردنیں کٹائیں گے، اللہ اکبر، اس کی الوہیت ربوبیت پر جان قربان کر دیں گے، تیری رسالت کے پھلیرے بلند کریں گے، تجھے اپنا سردار مانیں گے، تجھے وقت کا اللہ اکبر نبی مانیں گے، اور یہ بھی مانیں گے تیرے بعد نبی کوئی نہیں۔ دوسرے میں اجازت دے دے، ایک تو زنا کرنے کی کبھی کبھار اجازت دے دے، دوسرا جدی پشتی شراب ہمارے گھر کا، ہمارے دسترخوان کی اللہ اکبر خوبصورتی ہے، آپ ہمیں اجازت دے دے کبھی کبھی شراب پی لیا کریں۔ حضور سوچ میں پڑ گئے، نظام سارا چل رہا ہے۔ فرمایا میرا مبویل کو کہہ دے لا تبدیل لکلمات اللہ، جو کہہ دیا وہ اٹل ہے، وہ خدائی فیصلہ ہے، جو اللہ نے فیصلہ زمین پر بھیج دیا میں محمد بھی اس میں کمی پیشی نہیں کر سکتا۔ تم ایمان لاؤ تمہاری مرضی، نہ ایمان لاؤ تمہاری مرضی، جو حق اللہ نے دے کر مجھے بھیجا ہے اسی حق پر بات ہوگی، اسی پہ کمپرومائز ہوگا، اسی پہ ایگریمنٹ ہوگا، اس کے علاوہ کسی دوسری بات پر بات نہیں ہو سکتی ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ بنیادی غلطی کو دور کیا، شرک کی لعنت کو ختم کیا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی تھی کہ اگر تو اللہ کا نبی ہمیں کوئی معجزہ دکھا دے، میرے عزیز و عزیر علیہ السلام سے کہا تھا اگر تو اللہ کا نبی ہمیں معجزہ دکھا دے، تو میرے عزیز و مکے کے کافر بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے تھے اور آ کے کہنے لگے اگر تو اللہ کا نبی ہے تو مردہ گو کو زندہ کر کے دکھا دے، اگر تو اللہ کا نبی ہے تو کنکریوں کو ہاتھوں کے اندر گواہی دلوا کے دکھا دے، پتھر تیری گواہی دے دے۔ اللہ اکبر، طرح طرح کی میرے عزیزو، کوئی کہتے تھے اگر تو اللہ کا باقی نبی ہے تو اس طرح کوئی اشارہ کر، تو اشارہ کرے تیرے قدموں میں چل کے آ جائے۔ تو فرمایا مالک کائنات نے محبوب پریشان نہیں ہونا، جو یہ کہتے ہیں میری طرف نظر رکھ کر، میری حاکمیت میری طاقت کی طرف نظر رکھ کر، میرا حبیب آپ ان کے اعلان کو قبول کرتے رہے، ان کے چیلنجوں کو قبول کرتے رہے۔ ہاتھ اٹھانا تیرا کام ہے، مدد کرنا میں اللہ کا کام ہے۔ یہاں بھی ہار گئے۔ اب وہ اللہ کا نبی حق، اللہ بھی حق، قرآن بھی حق، نبوت بھی حق، ساری چیزیں حق ہیں۔ ہر چیز حق ہے، کبھی پیشی ہو اس میں ہو نہیں سکتی، رد و بدل اس کے اندر ہو نہیں سکتی۔ لچک سے کام لیا، اللہ کی توحید پہ لچک سے کام لیا نہیں جا سکتا۔ لیکن میرے عزیزو، جب ہر چیز حق ہے، خدا کی مدد تیار ہے، جبرائیل آسمان سے بار بار در نبوت پر آ کر غلامی کر رہا ہے، اور فرشتے بھی بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلام کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو پھر ڈر کس چیز کا تھا؟ مارتے تھپڑ منہ پر، ڈنڈا اٹھاتے۔ جو آپ کے دروازے پر اللہ کی توحید کا مخالف آتا، دروازے سے سوٹا نکالتے، پیچھے سے سر پھاڑتے، خدا کی طاقت ساتھ تھی۔ زمین سے اشارے آسمان کی طرف کر دے، اللہ انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دے۔ ابو جہل کی کیا جرت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زوراوری کرتا؟ مارتے تھپڑ منہ کے اوپر۔ شدت کی انتہا کر دی، سختی کی انتہا کر دی، جبر کی انتہا کر دی، ظلم کی انتہا کر دی، مار پیٹ کی انتہا کرتی۔ اللہ کا اتنا حکم تو آ گیا تھا، میرا محبوب ٹھیک ہے، اللہ اکبر، اینٹ کا جواب اینٹ سے دے دو، روڑے کا جواب روڑے سے دے دو، پتھر کا جواب پتھر سے دے دو۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر مارنے والوں کو پتھر کیوں نہ مارے؟ مصلحت تھی۔ کون جھٹلا سکتا ہے سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو؟ کون جھٹلا سکتا ہے سارے نبیوں کے سردار کو؟ چپیڑے مار مار کے منہ لال کر دیتے۔ اگر مکے کا کفر میرے عزیزوں اللہ اکبر اختلافات پر دشمنی پر آتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیتے اللہ اکبر چلو چلو اپنا کام کرو، لیکن میرے عزیزوں انہی میں سے نے بھی بھیج دیا، ربنا وبعث فیہم رسولا، انسانوں میں سے بھیجا، فرشتوں میں سے نہیں بھیجا۔ حرکات و سکنات بھی وہی والی ہیں، کھانا پینا بھی انہی جیسا، پہننا اوڑھنا بھی انہی جیسا، لیکن فرق بتا دیا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اگر فرشتوں میں خدا نبی بھیجتا تو تمہاری عقلوں سے باہر ہو جاتا، اللہ نے انسانوں میں نبی بھیجا۔ فرق اتنا ہے، اللہ اکبر، جب تک میرے پر خدا کی وحی نہ آ جائے میں اپنے لب نہیں ہلا سکتا، میں اپنے ہونٹ نہیں ہلا سکتا، میں اپنی پلکیں نہیں چپکا سکتا، میں اپنے قدم نہیں اٹھا سکتا، میں اپنے ہاتھ سے
کچھ پکڑ نہیں سکتا، میں اپنی مرضی کے بغیر اللہ کے دین میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اگر میرا عزیز و محتاجگی میں آئے، جیسے تم اللہ کے محتاج ہو، آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ بھی ویسے اللہ کا محتاج ہے۔ اور چھوڑو، طائف کی گلیوں کے اندر مار پڑی، یہ تو حد ہی ہو گئی تھی۔ لولوحال چہرہ مبارک ہو گیا، لولوحان آپ کے پاؤں مبارک ہو گئے میرے عزیزو، یہاں تک کہ آپ زخموں کی شدت برداشت نہ کر سکے، جہاں تھے وہیں کھڑے رہے اور وہیں جا کر بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو اٹھانے سے اٹھایا نہ جاتا تھا، اتنی تکلیف، فرشتے بھی آ گئے، اللہ کی مدد آ گئی۔ اب اللہ بھی کہتے ہیں میرا محبوب تو بول، جو کہے گا میں کر دوں گا۔ پھر کیا وجہ تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، انتظار کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، آج نہیں، کل نہیں، آنے والا پرسوں تو انشاءاللہ ہر جگہ خدا کی توحید کا پرچم بلند ہوگا، محمد تیری نبوت کا پھلیرا بلند ہوگا۔ کوئی بات نہیں، چلیے ابھی ان سے پیار سے قریب لے کے ہو۔ فعفون واصفحوا حتی یاتی اللہ بامری، میرے حبیب نہیں ایسے نہیں آپ نے کرنا، میں اللہ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ الہ العالمین کیا ہوگا؟ فرمایا آج معاف کر کے دیکھ لو، کل ان کی اولادیں بھی محمد تیری جوتیوں کے تلووں کو چاٹیں گی، بیٹھیں گی، آئیں گی، اب معاف کر ان کو۔ جتنے یہاں بیٹھے ہو قسم سے اٹھاؤ، قسم اٹھا کے بتاؤ، ہمیں تو تمہارے سے واسطہ پڑا 10-15 سال کا، تمہارے باپ دادا کس دین پر تھے، رسومات کتنی رچی بچی تھی، خدا پاک کی قسم کیا یہ شور و غوغا نہیں ہوا کرتا تھا، پیر محل تو جاننا ہی پیروں کے نام سے ہوا کرتا تھا، لیکن میرے عزیزو اللہ والوں نے، میں کسی اور کو نہیں جانتا کیونکہ نہ میں نے دیکھا نہ میں نے سنا، میں تو مولانا محمد صدیق صاحب ربانی رحمت اللہ علیہ کو جانتا ہوں، رب العالمین کی قسم ہے انہی میں آ کے بس گیا، اور اللہ اکبر اپنی زندگی کے 50 سال گزار دیے جہاں میرے عزیزو اللہ اکبر خدا پاک کو واحد نہیں مانا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مانا جاتا تھا، اللہ کے ساتھ کبھی گری کو، کبھی پڑی کو، کبھی اٹھی کو شریک بنا لیا کرتے تھے۔ جن گھروں کے اندر میرے عزیزو اللہ اکبر، جن گھروں کے اندر میرے عزیزو بدعات کے پرچم لہرایا کرتے تھے، انہی گھروں کے گملوں کے اندر پھولوں سے اللہ کی قسم توحید کی خوشبو آج بھی آ رہی ہے۔ سوٹا اٹھا لیتا مولانا صدیق ربانی، مارتا سر کے اندر، دوڑو بس دیوبندیاں دی۔ کوئی اپنا مرکز بنا کے بیٹھا اسے 2 سلام ہے عبد الحنان کی طرف سے، کوئی اپنا مرکز بنا کے بیٹھا اسے 4 سلام ہے عبد الحنان کی طرف سے۔ اللہ اکبر، جس طرح تمہارے پیر محل کی اللہ اکبر جامع عثمانیہ کا گیٹ اتنا بڑا ہے، ماشاءاللہ عبد الحنان کا دل بھی اتنا بڑا ہے، اللہ اکبر۔ یہ میرے عزیزوں مار دھاڑ سے اسی لیے زندگی کے 15 سال گزر گئے، آج تک میرے عزیزوں اپنے خلاف کوئی کمپلین نہیں گئی، حالانکہ توحید کا پرچم کبھی چھوڑا کوئی نہیں، ختم نبوت کا اظہار کبھی چھوڑا کوئی نہیں، صحابہ کی غلامی کرتے ہماری اللہ شکر زبان تھکی کوئی نہیں، لیکن الحمدللہ وہ لوگ جب مخالف بنتے تھے اللہ نے ان کے لیے جامع عثمانیہ کے دروازوں کو کشادہ کر دیا، کوئی دائیں سے بات کہے، کوئی بائیں سے بات کہے، فقیر کا کام تو صدا لگانا ہے، اگر پتھر مارنے والے کو دیکھنے لگ جائے گا تو فقیر اپنی فقیری کو چھوڑ دے گا، انہیں کی کرنا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کتنی انگلیاں اٹھی، اور میرے عزیزوں دشمنوں نے نہیں اٹھائی تھی، رشتہ داروں نے نہیں اٹھائی تھی، سگے چچوں نے اٹھائی تھی، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ کے بیٹھ گئے؟ نہ میرے پیارے، ہم محبت والے لوگ ہیں، محبت والی بات کرتے رہیں گے، ہم توڑنے والے نہیں، ہم دلوں کو جوڑنے والے لوگ ہیں، انشاءاللہ جوڑنے والی بات کریں گے۔ اللہ نے انشاءاللہ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ نے آنکھوں سے دکھانا ہے، نہیں تو ہماری نسلیں دیکھیں گی جامع عثمانیہ مسجد کے اندر میرے عزیزوں جگہ نمازیوں کی اتنی تنگ پڑ جائے گی، اس جگہ کی کشادگی کے بارے میں انشاءاللہ سوچنا پڑے گا۔ اللہ پر یہ ہمارا مرکز ہے، حقیقت عرض کر رہا ہوں کہ نہیں؟ جب یہ مسجد تعمیر ہوئی تو مولانا صدیق صاحب ربانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھیوں نے کہا تھا اتنی بڑی مسجد بنا کے کی کرنا ہے، وہ فقیر تھا، فقیر کی سوچ گوڑی ہوا کرتی ہے، فقیر کی سوچ لمبی ہوا کرتی ہے، اور آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ جامع عثمانیہ کا مسجد کا اوپر باؤنڈری کا احاطہ کم پڑ جاتا ہے، سجدہ کرنے والے خدا کی زمین پر زیادہ آ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ہر ایک کی سہتے رہیں گے، ہر ہم ایک کی سنتے رہیں گے، ہمیں نہیں کوئی اچھا ہمارے بارے میں بولے یا برا ہمارے بارے میں
ہمیں بولے، جو برا کہے گا ہم اس کے لیے بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے، جو ہمیں عالم کہے گا اس کے لیے بھی دعا کریں گے، جو جاہل کہے گا اس کے لیے دعا کریں گے۔ رب العالمین کی قسم ہے، میں تمہیں اپنے اساتذہ کا نام بتا دوں، تم نے تو ان کی شکلیں ہی نہیں دیکھی ہوں گی جن سے مجھے فیض ملا، تم نے تو ان کی خانقاہوں کا اندازہ نہیں کیا ہوگا، لیکن ہم نے اپنے آپ کو کبھی عالم کہا ہی نہیں ہے، کبھی اپنے آپ کو پیر کہا ہی نہیں ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے، ہم عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے جس وقت بغیر سارے کے نہیں چلیں گے، اس وقت بھی اپنے آپ کو طالب علم کہیں گے، اس وقت بھی اپنے آپ کو خادم قرآن کہیں گے، اس وقت بھی اپنے آپ کو خادم اسلام کہیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں میرا عزیزو اونچا اڑنا آیا ہی نہیں ہے، ہم نے ان اللہ والوں کی صحبت میں زندگی گزاری جہاں اونچا اڑنے کی سوچی وہیں ہمارے پر کاٹ دیے گئے، اور وہاں بتلا دیا گیا جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، شراہی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ الحمدللہ ادھر سے آواز ادھر سے آواز آ رہی ہے، فقیر کی شراہی کا پیمانہ بھرتا ہی جا رہا ہے۔ بس میرے خیال سے اتنا جواب کافی ہے سمجھداروں کے لیے، باقی عقل مندوں خود ہوش کے ناخن لے لو۔ اللہ ہمارے ادارے کو بھی آباد فرماوے، ہمارے مرکز کو اللہ آباد فرماوے۔ کبھی کبھی اپنی مسجدوں سے نکل کر یا ہمارے پاس جمعہ پڑھ کے دیکھو، انشاءاللہ وہ سوچ جو 1958 میں مولانا محمد صدیق ربانی لے کے آیا تھا، اللہ نے اس خواب کی تعبیر کو پورا کر دیا۔ الحمدللہ، کہو زور سے الحمدللہ۔ جن بزرگوں نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر حاجی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیا تھا، وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ مرد قلندر مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری نور اللہ عمر قدوت ہے۔ آپ نے فرمایا تھا پہلے اللہ اکبر، پہلے جھگڑا کریں گے، آپ نے فرمایا تھا تبلیغ کا کام مزاج اس کا ایسا ہے، پہلے مخالفت ہوگی پھر نقل ہوگی پھر اصل کے اندر اللہ تبدیلی فرما دے گا۔ یقین جانو اس منبر پر بیٹھ کر ہمارا نظریہ بھی یہ ہے، ہماری سوچ بھی یہ ہے۔ آج میرے عزیزو نقالی ہو رہی ہے، کل اللہ آنے والے وقتوں میں ہر سینے کے اندر ان آنکھوں سے ان کی حقیقت کو کھول کے دکھا دے گا انشاءاللہ۔ ورنہ عزیزو میرے عزیزو، ہم نے توحید کا سبق ایک دودھ کے پیالے پہ نہیں پڑھا، ہم نے توحید کا سبق میرے عزیزو اللہ اکبر کسی فوٹو سٹیٹ مشین پر جا کر میرے عزیزو فوٹو کاپی نکلوانے سے نہیں پڑھا۔ اللہ اکبر، یہ توحید کا سبق مگر اتنا مضبوطی سے پلایا گیا۔ اللہ اکبر، توحید کا سبق تو مضبوط تھا لیکن جہاں پلانے والے ہاتھ اتنے مضبوط تھے۔ اللہ اکبر، انہوں نے بتا دیا اللہ کی توحید کے لیے اور ختم نبوت کے لیے جان دے دینا، کٹ جانا، اللہ اکبر، کمپرومائز برداشت نہ کرنا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی دیکھ لو جامعہ عثمانیہ کا کردار تمہارے پاس ہے، 1958 سے لے کر 2023 تک کردار تمہارے سامنے۔ ایک مرد قلندر تھا، سادہ سے کپڑے پہن کے بیٹھا کرتا تھا، اللہ اکبر، اہل بدعت نے کیا کیا ان کے لیے نہیں کیا، لیکن اللہ کی قسم اس کا جب جنازہ اٹھا تو اس وقت بھی توحید کے پھلیرے بلند کرتا ہوا قبرستان کے اندر پہنچ گیا ہے۔ باقی ہم جو بھی کرتے ہیں کسی مصلحت کے تحت کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور ہم تمہارے سے رائے مانگتے نہیں، ہمیں دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اپنے کوٹھے سے بہ کے دوسرے دے کوٹھے سے بٹا مار کے کبوتر اڑانے، پاگل نہیں۔ محبت پیدا کرو آپس کے اندر، محبت پیدا کرو۔ خیر کے جتنے کام ہیں نفرتوں کی وجہ سے ان پر باڑ لگی ہوئی، آگے بڑھ نہیں رہے، اور شر کے کام بڑھ رہے ہیں میرے عزیز۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل تنگ ہیں، ہماری دلوں کی وسعت بہت کمزور ہو چکی۔ مکے کے اندر نبوت کا سورج طلوع ہوا، آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی کسی مخالفت کا جواب، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات ناگوار گزرتی، اللہ کے پاک پیغمبر اتنے پریشان ہوتے، اس ناگوار بات کرنے والے کو بھی ڈائریکٹ نکاح کرتے تھے، یا تو منہ پھیر لیا کرتے تھے، یا فرمایا کرتے اس کو سمجھائے، ایسی باتیں نہ کیا کر، ایسی باتیں سن کے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے تو ماشاءاللہ ایک کلاشن کو ہاتھ میں کے اندر پکڑ رکھی ہے جس کا گھوڑا ہی کوئی نہیں، بغیر گھوڑے کے ٹک 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 چلتی ہے، کبھی ادھر چلا دی کبھی ادھر چلا دی۔ ڈاکٹر طیب صاحب سمجھ گئے کہ نہیں؟ آہو نہیں میل ہے، شاباش ہے، انہاں میں پوجے چڑھے جڑے وہ بھی کالے، اور میں نہ دی کی پرواہ کرنا، اللہ تعالیٰ کرم دا۔ لیکن افسوس تھوڑا سا ہوتا ہے کہ ہماری 16 سال کی شیب و فراز کارکردگی نہیں دیکھی، اے ہو گیا مولوی عبداللہ عالم کوئی نہیں تے بھلانا کوئی، اور میں تیرے جوان دے پتر میں تیرے کو سرد منگی ہے۔
نہیں معافی تو پھر کھاتے طریقے نال ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ، 2-3 جمعے تو بعد ہیں تھوڑی ملتی معافی، ہم نے کس سے کیا لینا، لیکن تو بات تو امن کی۔ اچھا اتنے سارے میرا مجمع تقریباً 70% بریلوی ہوتا ہے، کبھی آج تک میں نے کس کے خلاف بات کی میرے عزیز؟ محبت والے انداز کے اندر ہوتی کہ نہیں؟ پیار ہی لے کے جاتے ہو کہ نہیں آتے؟ مجھے کیا ضرورت ہے یار، میرے کہتے تجھے اپنا مسلک چھڑ دینا ہے، لیکن میری دکان کے اندر جو سودا ہوگا میں نے وہ آپ کو دکھانا ہے۔ اگر میری دکان کا سودا آپ کو پسند آئے تو آپ پھر میری سے لینا پسند کرو، تو جس کی دکان کے اوپر 2 نمبر سودا اسے تکلیف کیا ہے مجھے بتاؤ بھائی؟ ساڈے ورگا سودا سجا دکان دے ہوتے پھر دیکھنے تیری بونی ہوندی کہ نہیں ہوندی۔ ہم تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے قائل ہیں، حضور کے عصا کے قائل ہیں۔ اب لگاؤ یہاں فتویٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اپنا عصا دے دیا، سوٹی دیتی اللہ کے نبی نے، تھوک نہیں دیا، دعا نہیں دی، جبہ نہیں دیا، گھر کا کمرہ نہیں دیا، گھر کی منجی نہیں دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا مبارک دے دیا، اے لے جا۔ اب وہ عصا مبارک لے کے گئے تو لوگوں نے دور سے دیکھے گا، دوسرے صحابہ نے یہ تجھے ہمیشہ کے لیے دے دیا کہ وقتی طور پہ دیا؟ وہ پھر پلٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ گئے، یا رسول اللہ یہ عصا آپ نے مجھے ہمیشہ کے لیے دیا کہ وقتی طور پہ دیا؟ آپ نے فرمایا یہ میری نشانی اپنے پاس رکھ لے، قیامت کے دن جب کوئی ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھے گا یہ نشانی اس کے دن تیرے میرے درمیان کام آئے گی۔ تو انہیں کیا کیا؟ اس نے کہا مدرسے میں رکھوا دو یا اس کے ہرے رنگ کا غلاف چڑھا کے اوپر رکھ دو، نہ اپنے گھر والوں کو وصیت کر دی جب میں مروں میری کفل کے ساتھ یہ عصا مبارک رکھ دینا کہ قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت کے لیے یہ میرے کام آ جائے۔ کتنی بڑی بات۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے۔ نبی کے 3 بستر تھے، ایک کالے رنگ کی چادر تھی، کبھی اس پہ سویا کرتے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چمڑے کا بستر تھا اس پہ سویا کرتے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ سویا کرتے، چوتھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موٹے بانوں کی کسی چرپائی تھی جس پہ سویا کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی چٹائی پر آپ کو سوتا دیکھ کر رو کے کہا تھا کیسے رو کسرا والوں کے محلات کیسے، محمد تیرا بستر کیسا، اس چٹائی کے نشان آپ پہ پڑ گئے۔ لیکن میرے عزیزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چمڑے کا بستر ام سلیم کے گھر بچھا ہوا تھا۔ ام سلیم کا کیا طریقہ کار تھا، رحمت عالم ان کے گھر میں، کیونکہ ان کے گھر درخت سایہ دار تھے، اللہ کے پاک پیغمبر ان کے گھر آ کے آرام کیا کرتے۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوتے تو پورے کا پورا بستر پسینے سے بھرا ہوتا۔ اما ام سلیم دونوں ہاتھوں کی آستینیں چڑھا لیا کرتی، پھر چمڑے سے یوں پسینہ لیتی۔ آپ کی بیٹی کہتی ہے وہ پسینہ ساری کے سارا بوتل میں جمع کر لی تھی۔ پھر کرتی کیا، کسی بیٹی کی شادی ہوتی اس کو جا کے ہدیہ دے دیتی، کوئی دولہا بنتا اسے جا کے لگا دیتی، اللہ اکبر، کوئی مرتا اس کے کفن کو لگا دیتی، اللہ اکبر، دنیا والوں کو بتاتی اے لوگوں جسے پسینہ مل گیا اللہ نے اسے بھی کامیاب کر دیا، جسے سینہ مل گیا اللہ نے اسے بھی کامیاب کر دیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ، ہم نبی کے لعاب کے بھی قائل ہیں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر حمل سے ہیں۔ آپ میرے عزیزو مکے سے مدینے آئی ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں قبا کے مقام پر اللہ اکبر ڈیلیوری ہو گئی اور اس میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہو گئے۔ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر اپنی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئی۔ میں نے کہا اللہ کے نبی آپ کی بیوی عائشہ کی بہن اسماء کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور منگوائی اور کھجور منگوا کر اپنی زبان میں چبائی، پھر آپ نے خوشبو پکڑ لی اور آپ نے خوشبو آپ نے وہ کھجور منہ سے باہر نکالی، پھر اپنا لعاب مبارک نکالا، اس کا ایک ٹپکا ایک قطرہ عبداللہ بن زبیر کے منہ میں ڈالا اور پھر عبداللہ بن زبیر کو وہ کھجور کا اتنا سا ٹکڑا آپ نے اوپر تالو پر لگا دیا، اللہ اکبر۔ جب وہ تالو پہ لگا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چوسنے لگ گئے۔ مائی اسماء کھڑی ہو گئی، کہنے لگی او لوگوں مجھے مبارکباد دو، اللہ اکبر، میرے بیٹے نے کھانا پینا شروع کیا، ابتدا اس کی محمد رسول اللہ کے لعاب سے ہوئی ہے، سب سے پہلے لعاب کا قطرہ میرے بیٹے کے منہ میں گیا، رب العالمین کی قسم ہے یہی لعاب تھا۔ حجاج بن یوسف نے بار بار آزمایا لیکن میرے عزیزو یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن نیزے کی نوک پہ چڑھتا رہا۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ 80 سال کی عمر ہے، اپنے بیٹے کی شہادت کا منظر دیکھنے کے لیے آئی۔ یہ 3 دن کے بعد گوشت گل گل کر ٹکڑے بلکہ زمین پہ گر رہا تھا، نہ کوئی واویلا کیا، نہ رو کے دکھایا، نہ آنکھ سے آنسو نکالے، بلکہ مسکرا کے فرمایا دیکھو اللہ اکبر، تم منبر محراب میں تو قرآن پڑھتے ہو، میرا بچہ نیزے کی اینی پہ چڑھ کے خدا کے قرآن کی تلاوت سنا رہا ہے۔ قائل اللہ کا
ہاتھوں کے میرے عزیزوں معجزات علیحدہ ہیں، ہاتھوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل علیحدہ ہیں، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے فضائل علیحدہ ہیں، اللہ کے پاس۔ ہاں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے کے موقع پر اللہ اکبر صحابہ اکرام کو بھوک لگ گئی، صحابہ کو بھوک لگی، آپ نے فرمایا کسی کے پاس کچھ کھانے کو ہے تو لے آؤ، کسی بھی صحابی کے پاس کچھ کھانے کو نہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس توشہ دان ہے، آپ نے لے آ۔ جب آپ نے اس توشہ دان کو انڈیلا، سینکڑوں کھانے والے، جب آپ نے توشہ دان انڈیلا، تھیلا کھولا تو اس میں 21 کھجوریں نکلی، 21۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 21 کھجوروں پر اپنا میرے عزیز و نبوت والا ہاتھ پھیر دیا، پھر توشہ دان میں ڈال دی۔ فرمایا ابو ہریرہ 10 آتے جاؤ اور اس کے نکال کے کھاتے جاؤ، 10 آؤ۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں رج کے کھایا، دوسرے دن کا بھی کھا لیا، رج کے کھا لیا، میرا تھیلا اور بھاری ہوتا گیا۔ فرمایا او لوگو 21 کھجوریں پڑی تھی، سینکڑوں صحابہ پیٹ بھر کے کھا گئے، پھر وہ کھجوروں کا تھیلا ختم نہ ہوا، حضور کی حیات میں وہ تھیلا میرے پاس رہا، سیدنا صدیق اکبر 2.25 سال خلیفہ رہے، وہ تھیلا میرے پاس رہا، حضرت عثمان غنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ 10 سال خلیفہ رہے، وہ تھیلا میرے پاس رہا، حضرت عثمان غنی 12 سال خلیفہ رہے، وہ تھیلا میرے پاس تھا، حضرت عثمان کی شہادت کے وقت وہ تھیلا بھگدڑ میں میرے سے غائب ہو گیا۔ کسی نے کہہ دیا ابو ہریرہ اس 21 کھجوروں میں سے کب تک کھاتا رہا؟ کہنے لگے رب اکبر کی قسم ہے 21 کھجوروں میں سے 27 سال کھاتا رہا۔ واللہ یہ برکت نہیں میرے نبی کی کیا ہے؟ اس کو کوئی اور بیان کرے گا تو کیا پتا ان معجزات سے وہ نبی کو خدا نہ بنا دے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے اتنے معجزات کے بعد بھی خدا کی قسم محمد مصطفیٰ ہے، خدا ہے، رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ عقیدہ توحید ہے، خدا کو اپنی خدائی میں یکتا، خدا کے علاوہ رب العالمین کوئی نہیں، اور رسالت کا عقیدہ یہ اپنی مصطفیٰ میں یکتا، اس کے بعد قیامت کی صبح تک رحمت للعالمین کوئی نہیں۔ ہمارا جھگڑا دونوں سے ہے، جو خدا کی خدائی کے اندر میرے عزیزوں دراڑے ڈالے گا، اہل سنت والجماعت توحید کے مشن پر چلنے والے الحمدللہ اللہ کی توحید پر ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ جو حضور کی ختم نبوت پر قادیانی جیسا دیوس اور اس جیسے مسیلمہ کذاب جیسے اور آج کے دور جیسے جتنے قادیانی ہیں حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ توحید کے پھلیرے بلند کرنے والا حضور کی ختم نبوت کی چوکیداری کرتے کرتے اللہ اکبر اپنا آپ اپنی اولاد کو قربان کر دینا سعادت کا درجہ سمجھے گا انشاءاللہ۔ میرے عزیزو آج پھر محبت بھرے انداز میں نعرہ لگا دو، کو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کے سامنے اس وقت جو شخصیت بیٹھی ہے دنیا نعت کے اندر ایک نام ہے، اور دنیا کے تقریباً 20-25 ممالک کے اندر یہ سے زیادہ ہی الحمدللہ ہر سال میں 2-3 مرتبہ سفر کر چکے ہیں، اور ابھی فراانس کے دورے پر جا رہے ہیں، اور یہ آج میرے عزیزو ہلکی سی ایک دعوت پر، یقین جانے ان کے پاس بھی وقت نہیں ہوتا، بہت مصروف ترین دور حاضر کے نعت خان ہیں، اور اپنی آواز کا لوہا الحمدللہ مشرق و مغرب اور ایشیا اور یورپ اور ملک پاکستان عرب ممالک کے اندر منوا چکے ہیں۔ آج یہ پرسوز اور پرسخن آواز ہمارے سامنے ہے۔ ٹائم انشاءاللہ 15 سے 20 منٹ کا ہے، کیونکہ گرمی بھی ہے اور آپ حضرات نے اپنی مصروفیت کی طرف روانہ بھی ہونا ہے۔ پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بھائی ہمارے لیے ہر ایک کے دروازے محبت بھرے انداز میں کھلے ہیں۔ عمر کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ہر ایک کے اوپر شفقت والا ہاتھ رکھنا ہے اور پیار و محبت والی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ ہمارے بارے میں جو نظریات ہوں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ خیر پر سوچنے کی توفیق عطا فرمائے اور خیر سوچنے کی اور خیر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بچے جتنے بھی یوٹیوب سے اللہ منسلک ہیں، جامعہ عثمانیہ کے پیج سے جتنے اللہ منسلک ہے، رابطہ بڑے بڑے رکھتے ہیں، اللہ یہاں سے خیر کا پیغام دینے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات کا، رسومات کا اور شرک کا اللہ ہمیں اس اسٹیج سے خاتمہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی ہر انسان کے اندر غلطی سلطی ہوتی ہے، ہم نے اپنے نبی سے بدلہ لینا نہیں معاف کرنا سیکھا ہے، اللہ یہ ظرف ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حافظ ابو بکر مدنی دامت و فیوزہم انشاءاللہ اللہ کی حمد بھی سنائیں گے، ختم نبوت پر بھی اور شان
شان صحابہ بھی انشاءاللہ آپ بھی اپنی محبتوں کا مظاہرہ کیجئے۔ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں حافظ محمد ابو بکر مدنی صاحب دامت و فیوزوں، کراچی سے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک کے موقع پر ایک یہ مختصر سی محفل ذکر مصطفیٰ بے حکمی حکم ہوا۔ ہمارے برادر مکرم عالم بعمل پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل اور اسی طرح خطیب پاکستان نہیں خطیب یورپ و ایشیا مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کی طرف سے حکم ہوا، تو جمعہ کی مبارک گھڑی میں یہ مختصر سی حاضری ہے۔ اللہ پاک کے حضور دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنے بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ میں 20 سے 25 منٹ کے اندر اپنے حاضری کو سمیٹوں گا انشاءاللہ۔ مجھے کچھ کلاموں کا حکم بھی ہے انشاءاللہ، تو پہلے حمد باری تعالیٰ سے اللہ کا ذکر بلند کرتے ہیں، کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے پڑھیں گے۔ اللہ اللہ کا ذکر بلند نواز سے مل کے کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ذرا ایک دفعہ محبت سے کہیے سبحان اللہ، جاگ کر کہیے سبحان اللہ، تو محبت سے پڑھیے اللہ 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 ہر دم اللہ اللہ کر نور سے سینہ روشن کر، ہر دم اللہ اللہ کر نور سے سینہ روشن کر، ہر دم اللہ اللہ کر نور سے سینہ روشن کر، ہر دم اللہ اللہ کر نور سے سینہ روشن کر، اللہ 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 اللہ، ایسے نے زور سے اللہ کا ذکر ہے ضرب لگا کر، اللہ 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 ہر دم اللہ اللہ کر نور سے سینہ روشن کر، ہر دم اللہ اللہ کر نور سے سینہ روشن کر، ہر دم اللہ اللہ کر نور سے سینہ روشن کر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر، تیرے زباں پر اس کا نام، تیرے زباں پر اس کا نام، تیرے زباں پر اس کا نام، تیرا دل ہو اس کا گھر، تیرے زباں پر اس کا نام، تیرا دل ہو اس کا گھر، ہر دم اللہ اللہ کر نور سے سینہ روشن کر، پڑھو اللہ 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 اللہ، سب کی آواز آئے، اللہ 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 کر نور سے سینہ روشن کر، ہر دم اللہ اللہ کر نور سے سینہ روشن کر، سب دکھیا اس کو محبوب، سب دکھیا اس کو محبوب، اس کو پیارے دیدہ تر، سب دکھیا اس کو محبوب،
اس کو پیارے دیدہ تر، اس کو سوالی سے ہے پیار، 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 مانگ دعائیں شام و سحر، اس کو سوالی سے ہے پیار، مانگ دعائیں شام و سحر، ہر دم اللہ اللہ کر، ایسے نہیں اللہ کا نام ہے ذرا زور سے، اللہ 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 اللہ، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے سینہ روشن کر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے سینہ روشن کر، اس کے اذن بغیر شفیع، اس کے اذن بغیر شفیع، اس کے اذن بغیر شفیع، نہ کوئی پیر نہ کوئی پیغمبر، اس کے اذن بغیر شفیع، نہ کوئی پیر نہ کوئی پیغمبر، مالک یوم الدین ہے وہ، مالک یوم الدین ہے وہ، اس کے ہاتھ میں زیر و زبر، مالک یوم الدین ہے وہ، اس کے ہاتھ میں زیر و زبر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے سینہ روشن کر، اللہ 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 اللہ، ایسے نہیں اللہ کا نام ہے ذرا ضرب لگا کے، دل سے قلب سے ضرب لگا کر، اللہ 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 اللہ، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے سینہ روشن کر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے سینہ روشن کر۔ اللہ کے ذکر کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، محبت سے درود شریف پڑھے تمام حضرات۔ چونکہ وقت انتہائی مختصر ہے اور ساؤنڈ سسٹم بھی آج انگلینڈ والا ماحول بنا ہے، انگلینڈ میں بھی ساؤنڈ سسٹم نہیں لگتا، تو یہاں پر بھی تقریباً وہی ماحول ہے، لیکن آپ لوگوں کا محبت کا ایک تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں نعت نہیں پریس کانفرنس کر رہا ہوں، اتنے سارے مائک لگے ہوئے۔ چلیں انشاءاللہ ایک نعت شریف ہے، ہمارے شیخ کا بھی، حضرت شیخ کا بھی پسندیدہ کلام ہے یہ، اور یہ ہے نعرہ ختم نبوت کا نعرہ، سارے لگائیں گے مل کے انشاءاللہ، ذرا محبت سے سبحان اللہ کہیے۔ فرما گئے یہ ہادی لا نبی آبادی، فرما گئے یہ ہادی لا نبی آبادی، فرما گئے یہ ہادی لا نبی آبادی، فرما گئے یہ ہادی، سارے پڑھیں گے، سارے کہیں گے لا نبی آبادی، فرما گئے یہ ہادی لا نبی آبادی، فرما گئے یہ ہادی لا نبی آبادی، ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے، ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے، ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے، محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے، کہو انشاءاللہ، جس کا ایمان ہے یقین ہے وہ کہے انشاءاللہ، ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے، ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے، محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے، محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے، ایک دفعہ
دفعہ ہاتھوں کو پرچم بنا کر کہو، ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے، ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے، محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے، محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے، بولو کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ یہ نعرہ بلند کرنا ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کر آقا کی ختم نبوت کی محبت میں ہاتھ اٹھا کے بول دو، کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے، مصطفیٰ کے بعد نبی، سارے بولو کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، بولو کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے، مصطفیٰ کے بعد نبی۔ اس بات کا پرچار اگر جرم بنا تو، 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 یہ جرم تو سولی پہ بھی ہر بار کریں گے، کہو انشاءاللہ، اور بولو لبا سے انشاءاللہ۔ اس بات کا پرچار اگر جرم بنا تو، اس بات کا پرچار اگر جرم بنا تو، اس بات کا پرچار اگر جرم بنا، پرچار اگر جرم